گینگسٹر از قلم لائبہ خان پارٹ 3۔ میں جلاد بن چکا تھا۔ میں جبران، احان اور موسیٰ ہم سب جلاد تھے۔ میسا بہت بہادر تھی۔ جبران کو بہت اٹریکشن تھی اس سے، وہ اسے صرف اپنا مانتا تھا۔ اس سب کو دیکھتے بابا نے ان کا نکاح کر دیا۔ وہ بے حد محبت کرتا ہے اس سے۔ وہ ہر وقت کہتا ہے کہ اب احان کی پرنسس آنی ہے اور مجھے پرنسس نہیں ملنی کیونکہ جلاد ہوں۔ پھر جب پرنسس ملی تو کہتا وہ ہماری دنیا میں نہیں آ سکتے۔ وہ میری سفاکیت سے، جلادی روپ سے واقف تھا۔ اب ہم لوگ پانچوں جلاد ہیں۔ وہ بول کر سر جھکا گیا تھا۔ روش کے لفظ کھو گئے تھے۔ آنسو اس قدر تیزی سے بہہ رہے تھے جنہیں وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس جلاد کو جان کر خود ٹوٹ بیٹھی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس سامنے بیٹھے شخص نے اس کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیان اٹھ کر اب اس الماری تک گیا جہاں وہ چھپا تھا۔ ان کا اندھیروں سے جا کر نہیں لوٹا میں۔ کبھی ماما آن کہتی تھی جب تم اس دن پیچھا کر کے آئی تھی میں تمہیں ڈانٹنے لگا تھا، مگر اون سن کر تم نے جو سکون دیا وہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ تم نے پہلی بار پکارا اس لفظ سے جو سننے کو ترس گیا تھا۔ میرا وجود اندھیرے کا حصہ ہے۔ میں نے نہ کبھی چاہا اس اندھیروں سے نکلوں، نہ لگا تھا چاہوں گا، مگر تم کیوں نظر آئی؟ تم میں وہ روشنی دکھی جو میری اندھیروں میں بھٹک کر اندھیروں کو ختم کر سکتی تھی، اور وہی کیا۔ تمہیں لے آیا خوشیوں سے، اپنوں سے، سکون بڑی زندگی سے دور، اس اندھیروں کی دنیا میں۔ وہ وہیں الماری کو بند کرتا بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ روش کے ہاتھ پاؤں، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ جلاد بنا نہیں تھا، بنا دیا گیا تھا۔ تم چاہتے ہو نا تمہیں اندھیروں سے نکالوں، خود کو ان کے حوالے کر کے روشنیوں میں لاؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا تمہارے اندھیروں سے۔ وہ خود سے عہد کرے آنسو پوچھتی اس کے سامنے جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ہاتھ پکڑتا واپس گود میں بٹھا لیتا ہے اور ماتھا اس کے بازو سے تک کر دیتا ہے۔ تم اندھیروں سے نہیں نکلے، جانتے ہو کیوں؟ وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالتی پوچھتی ہے، جس پر وہ سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ تم نے اپنی جنت کو اندھیروں میں رکھا ہوا ہے، اسے ویسا نہیں ہونے دی جیسا ماما بابا نے اس جنت کو سجایا تھا۔ وہ اس کی بات پر اس کی آنکھوں کا کونا صاف کرتا ہے جہاں اب بھی نمی تھی۔ مجھے اجازت دو کہ میں اسے تمہارے ساتھ مل کر ویسا کروں گی۔ وہ ہاتھ سامنے کرتی اجازت طلب نظروں سے دیکھتی ہے، جس پر وہ سر کو خم دیتا اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تمہاری پرنسس ملی جس کا ماما نے ذکر کیا تھا؟ اس کے لہجے میں جلن تھی جسے محسوس کرتے شیان کھل کر مسکرا دیتا ہے۔ ہاں ملی، وہ اس وقت میری گود میں بیٹھی جلن محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کے گال کھینچتا مسکرا کر جواب دیتا ہے، جس پر وہ گھوڑ کر رہ جاتی ہے۔ چلیں کل آئیں گے؟ وہ کھڑی ہوتی پوچھتی ہے، جس پر وہ شال کو اس پر اوڑھتا ساتھ لیے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ واپس آتی کمرے میں آ کر شال اتارتی واشروم میں گھستی ہے۔ چونکہ تہجد کا وقت نکلتا جا رہا تھا تو وہ دو نوافل ادا کرتی اس کو بالکنی میں دیکھتی نیچے کا رخ کرتی ہے۔ وہ کچن میں آ کر کافی بناتی اوپر واپس جاتی ہے جہاں وہ اب بھی بالکنی میں کھڑا ریلنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کے پاس جاتی کافی آگے کرتی ہے۔ میں بلیک کافی پیتا ہوں۔ وہ سمپل کافی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کیونکہ اس نے جتنی بار بھی دیکھا تھا وہ بلیک کافی ہی پیتا تھا۔ آئی نو، وہ کندھے جھکا کر حامی بھرتی ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ دیکھو مجھے وہ زہر لگتی ہے، اس لیے یہ پی لو۔ وہ واپس کپ آگے کرتی کہتی ہے، جس پر وہ پہلے وہ کپ کو پھر اسے دیکھتا ہے اور تمہاری وہ ایک کپ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مجھے سونا ہے، میں مسز چیل ہوں، نہ کہ چیل۔ وہ جوابی کارروائی کرتی پاس پڑی جھولے پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کے مسز چیل کہنے پر سر جھٹک کر ہنستا ہے۔ وہ اس لمحے اس قدر حسین لگا تھا جس سے وہ فوراً نگاہیں ہٹا لیتی ہے۔ اس کی ہنسی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت تھی۔ وہ بھی جھولے پر پاس بیٹھتا پہلی بار وہ کافی پیتا ہے۔ عروش کافی نیند میں تھی جس سے وہ اس کی گود میں سر رکھے ہی سو جاتی ہے۔ وہ پاس پڑی شال اٹھاتا اس پر ڈالتا ہے اور چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کافی ختم کرتا ہے، اسے گود میں اٹھاتا اندر کمرے میں لا کر بیڈ پر سے لاتا ہے اور خود چینج کر کے اس کے پاس آ کے لیٹتا جلدی ہی سو جاتا ہے۔ روز صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتی ان سب کے ساتھ اس گھر میں موجود تھے۔ اس وقت سب بدتر حلیے میں کھڑے اسے گھور رہے تھے جو بس انسٹرکشن دیے جا رہی تھی، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، ارے صحیح سے کرو، بس یہی کام کرنے آئی تھی۔ بقول موسیٰ کہ آئی ہی کیوں تھی؟ ایگل کسی سے کھڑا سائڈ پر فون پر بات کر رہا تھا، نہ جانے کیسے، مگر وہ رات کو ہی سارے ٹوٹے شیشے لگوا چکا تھا۔ اب سارے اچھے سے صفائی میں لگے تھے۔
عروج حجاب کیے پینٹ پہ ساتھ شارٹ فراک پہنے کچن میں گھسی ہوئی تھی اور ساتھ میں میسا کو بھی لگایا ہوا تھا۔ موسیٰ اور احان اب ایگل کو گھوڑیوں سے نوازتے ہوئے کم پٹک زیادہ رہے تھے۔ فون کال بند کرتا، اس کے پاس آتا، جیب میں ہاتھ ڈالے ان پر ایک نظر ڈال کر پاس چیئر پر بیٹھتا کچن کی طرف نظر دوڑاتا ہے۔ او جن کی ماں، اٹھ کر کام کر، بیوی تیری نخرے ہم اٹھائیں، مفت کے مال تھوڑی ہیں یار۔ وہ ایگل کے منہ پر گھونسا مارنے کا اشارہ کرتا اپنی بھڑاس نکالتا ہے، جس پر بس وہ آئی برو جھکا کر رہ جاتا ہے۔ وہ اس وقت صوفوں سے چادریں ہٹاتی ان کے پاس آتی ہے۔ کون دہائیاں دے رہا ہے؟ وہ گندی چادروں کو ڈسٹ بن میں ڈالتی احان سے پوچھتی ہے، جس پر وہ ہنسی روکتا موسیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی بھائی صاحب، کون سا مسئلہ ہے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی آنکھیں سکڑ کر پوچھتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اپنے جن سے تو کچھ نہیں کرا رہی، اور ہم معصوم لوگ۔ ظالم بہن، اسے کام کراؤ نا۔ وہ بھی صوفے پر کھڑا ہوتا لڑائی میں پورا ہاتھ ڈالتا ہے۔ او ہو، وہ ہونٹوں کو گول کرتی اسے دیکھتی ہے۔ ابھی رکو۔ وہ اسے اشارہ کرتی کچن میں گھس جاتی ہے اور ہاتھ میں کچھ لیے باہر آتی ہے۔ یہ لو۔ وہ ہتھوڑی اور ایک خوبصورت سی لکڑی کی بنی نیم پلیٹ اسے دیتی ہے۔ وہ نظر اٹھا کر پہلے اسے پھر اس کے ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ جاؤ۔ وہ اس کی گود میں رکھتی باہر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ اپنی گود میں رکھی دونوں چیزیں اٹھاتا باہر نکل جاتا ہے۔ ظالم۔ موسیٰ اس سے سامنے آتا، منہ بنا کر پاؤں پٹکتا جالے صاف کرنے کے لیے سٹول پر چڑھ جاتا ہے۔ وہ کافی سارا گھر صاف کر چکے تھے۔ عروج انہیں کام کرتے دیکھ کمرے کا رخ کرتی ہے۔ وہ اسے خود صاف کرنا چاہتی تھی۔ وہ اندر آ کر کچھ لمحے اس الماری کو دیکھ کر کام شروع کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ چادر اٹھا کر سائڈ پر پھینکتی کمرے کی صفائی شروع کرتی ہے۔ ایگل باہر آ کر اس نیم پلیٹ کو لگانے کے لیے اسے باہر نکالتا ہے۔ کچھ لمحے وہ ساکت سا اس پر لکھا لفظ دیکھتا رہ جاتا ہے، جنت۔ اس پر خوبصورت سا لکھا گیا وہ لفظ سچ میں وہ لڑکی دلوں کے سن سکتی تھی۔ اس نے اسے یہ کام کیوں دیا، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ وہ اسے چوم کر لگانے کے لیے جگہ دیکھتا ہے۔ عروج کمرے کی صفائی کے بعد ڈسٹنگ کرتی، الماری کے سارے کپڑوں کو ایک ٹوکری میں ڈالتی اسے صاف کرتی ہے۔ میسا اداس سی کھڑی فون کو دیکھ رہی تھی۔ احان وہاں سے گزرتا مسکرا کر اندر داخل ہوتا ہے۔ آ جائیں گے بھائی۔ وہ کچن کو وہ دونوں صاف کر چکے تھے۔ فریج بھی آن تھی، جس میں پانی کی بوتل کو رکھ دیا تھا اور کچھ استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ احان پانی نکال کر پیتا پاس پڑی چیئر پر بیٹھتا اسے کہتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر فون جیب میں رکھتی دوسری چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہ اسے بوتل لے کر گھاس میں پانی ڈالتی اداس لہجے میں جواب دیتی ہے۔ وہ اس کی بات پر بس مسکراہٹ روکتا ہے۔ موسیٰ ان دونوں کو اکیلے بیٹھا دیکھتا اندر آ کر دھپ سے کرسی پر گرتا ہے۔ ہائے، ہڈی درد کر رہی ہے۔ اف، مجھے معصوم سے کتنے کام کرائے ہیں اس لڑکی نے۔ وہ آگے ہو کر احان کی گود میں سر رکھے معصوم آواز نکال کر بولتا ہے۔ احان پیار سے اس کے بال سہلاتا ہے، اس کے لیے پانی ڈال کر گلاس اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ وہ اٹھ کر پانی پیتا ٹیبل پر سر رکھتا ہے۔ میسا بس اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ سب کا لاڈلا تھا۔ احان جبران ہر کوئی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ احان اٹھ کر عروج کے پاس کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ عروج۔ احان اندر آ کر اسے آواز دیتا ہے، جو کمرے کو اچھا خاصا صاف کر چکی تھی۔ اب وہ الماری صاف کر کے بند کر رہی تھی۔ جب وہ اسے آواز دیتا ہے، وہ اس کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھتی ہے۔ یہ لو۔ وہ فون آگے کرتا اس کے ہاتھ میں تھماتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ پہلے اسے جاتے پھر فون کو دیکھتی ہے۔ دوسری طرف سے کوئی آواز آ رہی تھی، جس کی وجہ سے فون کو کان سے لگاتی ہے۔ عروج۔ دونوں دوسری طرف اس کے بابا تھے، جو اسے پکار رہے تھے۔ اتنے دنوں بعد ان کی آواز سن کر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، گلے میں گلٹی ابھرتی ہے۔ بابا۔ وہ ہلکی سی سرگوشی کرتی ہے۔ بابا کی جان، بابا کی گڑیا، کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے والد بےتاب سائی سے سوال کرتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بابا؟ بھائی سب آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ضبط سے ان سے پوچھتی ہے۔ بیٹا، لاؤڈ سپیکر ہے، بات کرو، ہم یہی ہیں۔ ماما، بھائی کیسے ہو؟ وہ آنسو صاف کرتی آواز بہتر کرتی انہیں پکارتی ہے۔ میری بیٹی۔ اس کی والدہ مشکل سے آنسوؤں کے درمیان اسے بلاتی ہے۔ امی، میں ٹھیک ہوں بالکل، پلیز پریشان نہ ہو۔ وہ خود کو سنبھال کر انہیں تسلی دیتی ہے۔ وہ پہلے بھی کبھی نہیں روئی تھی ان سب کے سامنے، اب کیسے انہیں کمزور دیکھ وہ ان کے سامنے رو کر انہیں اور کمزور کرتی۔ وہ ہمیشہ سہارا بنی تھی، بازو بنی تھی۔ وہ ایسے ہی تسلی دیتی ان سب سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ان سے دعائیں لیتی، اپنے محفوظ ہونے کا یقین کراتی، فون بند کرتی ہے۔ وہ باہر آ کر احان کو فون دیتی، واپس اندر آتی ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ باہر سے جو سٹول لائی تھی اسے پردوں والی دیوار کے ساتھ رکھتی، اس پر کھڑی ہوتی۔ وہ اس کے پردے کو چھونے سے پہلے سٹول
ڈسبیلنس ہوتا ہے جب اس کے وہ پیچھے کی طرف گرنے لگتی ہے، مگر دو بازو اسے تھام لیتے ہیں۔ وہ جو گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کر چکی تھی، کہیں گرتے نہ دیکھ وہ آنکھیں کھولتی ہے۔ اف، یہ جن ہے کیا سچ میں؟ وہ شیان کو دیکھ کر سوچتی سٹول کو گھورتی ہے۔ وہ اسے احتیاط سے نیچے اتارتا ہے، اس پر نظریں گاڑتا ہے۔ یہ کام تمہارا ہے؟ وہ سٹول کی طرف انگلی کرتا گمبھیر آواز میں پوچھتا ہے۔ وہ اس کی بات پر پہلے ہاں میں پھر نہ میں سر ہلاتی ہے۔ اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکتا ہے، اسے بازو سے پکڑ کر سائیڈ پر کرتا ہے اور خود سٹول پر چڑھتا پردے اتار کر اسے دیتا ہے۔ وہ پردے لیتی باہر نکل جاتی ہے۔ وہ سب اسی ٹوکری میں جس میں دھلنے کے لیے سب میلے چادریں جو کچھ تھا اس میں انہیں بھی رکھتی ان تینوں کے پاس جاتی ہے۔ تھک گئے؟ وہ ان تینوں کو بیٹھے دیکھ پوچھتی ہے۔ وہ او بہن، اب سارے کام اپنے جن سے کراؤ، مالک بن کے بیٹھا بس ہمیں دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ سب سے پہلے اپنی دہائی دیتا ہے، کیونکہ واقعی اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس نیم پلیٹ ہی لگائی تھی۔ وہ گھر اب کافی بہتر حالت میں تھا، بس اب ایک دن کا اور کام تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تو چلیں کل وہ کر لیں گے، اب چلیں شام ہو گئی ہے۔ وہ وقت دیکھتی ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ان سب سے کہتی ہے ہاں چلو کل نہیں آنا میں نے۔ موسیٰ ہاتھ جھاڑ کر اٹھتا، اسے ناک چڑھا کر کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ عروش اس کی بات پر مسکرا کر میسا کو دیکھتی ہے جو اسے اسمائل پاس کرتی باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے پیچھے احان، ایگل اور عروش بھی نکل کر اسے لوک کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عروش گزرے ایک نظر اس نیم پلیٹ پر ڈال کر مسکرا دیتی ہے۔ وہ تینوں تھکے سے لیونگ ایریا میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیان بھی صوفے پر بیٹھ کر موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ عروش کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور فوراً جھرجھری لیتی ان تینوں پر نظر ڈالتی ہے۔ سب کو کچھ چاہیے؟ ہاں، سینڈوچ اور چائے، موسیٰ سب سے پہلے کہہ کر احان کی گود میں سر رکھے لیٹ جاتا ہے۔ تم بھی تھک گئی ہو، بیٹھو۔ میسا کھڑی ہوتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ ارے نہیں، میں چائے پینے جا رہی، آپ بھی بتاؤ۔ وہ نرمی سے کہہ کر اسے واپس بٹھاتی اسے پوچھتی ہے ایسا کرو صرف چائے۔ وہ سہولت سے کچھ کھانے سے انکار کرتی مسکرا کر کہتی ہے سیم کھانا بعد میں، تم چائے بناؤ اس کے لیے، سینڈوچ باہر سے منگواتا ہوں۔ احان پیار سے کہہ کر فون اٹھاتا ہے نہیں، مجھے یہ چڑیل ہی بنا کے دے گی۔ موسیٰ باتوں میں حصہ ڈالتا احان کو گھور کر منع کرتا ہے۔ چڑیل کسے کہا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے گھونٹ کر پوچھتی ہے چڑیل کو۔ وہ بھی مزے سے جوابی کارروائی کرتا اسے آگ لگاتا ہے۔ وہ ناک پھلائے وہاں سے وہ کٹ جاتی ہے۔ کر دیا ناراض، سب سے زیادہ وہ تھکی ہے اور تم؟ احان اس کے پیٹھ پہ مکہ مارتا اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ جب شیان کھڑا ہوتا ہے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کے خود اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ کچن میں آ کر منہ پھلائے چیزیں ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے آتا اسے بازو سے اٹھا کر شلپ پر بٹھاتا، دونوں طرف بازو رکھ کر راہ فراٹ بھی بند کر دیتا ہے۔ وہ بس منہ پھلائے نظریں نیچے کیے ہی بیٹھی رہتی ہے۔ وہ جیب سے اس کا فون نکال کر اس کی گود میں رکھتا پیچھے ہو کر سینے پر بازو باندھتا نظروں کو اس کے چہرے پر مرکوز کرتا ہے۔ وہ گود میں پڑا اپنا فون دیکھ کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی منہ پھلائے اسے اپنی جیب میں ڈال لیتی ہے۔ وہ اس کی ناراضگی پر گہرا مسکراتا تھوڑا آگے جھکتا ہے یہیں بیٹھنا۔ وہ اس کی گال تھپتھپاتا نرم لہجے میں کہتا پیچھے ہوتا ہے اور کیبنٹ سے ضرورت کی چیزیں نکالتا چائے بنانے لگتا ہے اور ساتھ میں سینڈوچ بنانے کے لیے چیزیں نکالتا جلدی سے کٹنگ بورڈ رکھتا اس پر سبزی رکھتا اسے ماہر انداز میں جلدی جلدی کاٹتا ہے۔ عروش ہونکوں کی طرح اسے ایک شیف کی طرح کام کرتے دیکھ بے ہوش ہونے پر تھی۔ وہ جو کام کر رہا تھا اس کی نظریں کب سے خود پر محسوس کرتا فریج کھول کر اس میں سے سٹرابیری لا کر اس کی گود میں رکھ کر واپس مڑ کر کام پر لگ جاتا ہے۔ وہ پہلے سٹرابیری پھر اسے دیکھ کر نیچے اترتی ہے تمہیں کوکنگ ابھی آتی ہے؟ وہ بالکل ساتھ کھڑے ہو کر ایکسائٹیڈ ہوتی پوچھتی ہے۔ اس کے سوال پر وہ کام کرتا بس سر ہلا دیتا ہے۔ وہ اب اسے پاس ہی شلپ پر بیٹھ جاتی ہے اور ٹانگوں کو جھلاتی سٹرابیری کھانے میں مگن ہو جاتی ہے۔ عروش کے ابو اسے فون کریں نہ، میرا اس سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ عروش کی والدہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتی کب سے کہہ رہی تھی بیگم سمجھیں کچھ دیر پہلے بات کی ہے، کیا وہ بار بار کرائیں گے؟ نہیں نا، اس لیے ہم لوگ کل کریں گے۔ اس نے کہا تو ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ انہیں آرام سے سمجھاتے ساتھ میں تسلی بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے کل لازمی۔ وہ سونے کے لیے لیٹتی انہیں باور کراتی ہے۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھتے پاس پڑی فوٹو فریم اٹھا لیتے ہیں۔ ان میں ان چاروں کی ایک خوبصورت سی تصویر تھی جس میں وہ چاروں مسکرا رہے تھے۔ عروش اپنے بابا کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی جسے وہ مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بھائی کو اس کی ماں نے گلے لگایا ہوا تھا۔ وہ نم آنکھوں صاف کرتے اسے واپس رکھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ میسا کھلی ہوا کے لیے سب کو واک کرنے کا کہہ کر باہر نکل جاتی ہے۔ وہ سب جانتے تھے وہ اداس تھی کیونکہ جبران نے کبھی اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، ہمیشہ اسے خود میں الجھا کر اسے ٹرین بھی خود کیا تھا۔ وہ اداس تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے
آہستہ آہستہ چل رہی تھی جب سامنے ایک شخص آ کر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی جب وہاں کسی کا سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اس سائے کے تعاقب میں سامنے دیکھتی ہے جہاں اندھیرے میں ایک وجود ہی نظر آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ جبران ہی تھا۔ وہ ہر پردے میں اسے پہچان لیتی تھی۔ جبران! وہ چیخ کر آگے بھاگتی ہے جس پر وہ سامنے کھڑا شخص دونوں باہیں کھول دیتا ہے۔ وہ دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال دیتی ہے اور زور سے خود میں بھینچے اس کے بال سہلاتا ہے۔ I miss you a lot۔ وہ پیچھے ہوتی دونوں بازو کھول کر خوشی سے اسے بتاتی ہے جبران کی جان۔ وہ جھک کر پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیتا سینے سے لگا لیتا ہے۔ تم نے نہیں بتایا تم آ رہے؟ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی کفگی سے کہتی ہے۔ I'm sorry پرنسس، سرپرائز کرنا تھا میں نے موسیٰ، اور تم نہیں جانتے تھے۔ بس۔ وہ اسے ساتھ لیے ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر چلتا پیار سے کہتا ہے، جس پر وہ مسکرا کر اسے بازو پر سر رکھے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ عروج پاؤں جھلاتی ہوئی اسٹرابیری باؤل سے اٹھا کر شیان کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ جو ٹرے سیٹ کر رہا تھا اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اسٹرابیری کے بائٹ لیتا واپس کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کام ہو گیا؟ وہ باؤل رکھتی اس کی طرف جھک کر پوچھتی ہے۔ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ایک ہاتھ میں ٹرے کو ٹرالی میں رکھتا اس کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ جبران اور میسا اندر داخل ہوتے ہیں۔ موسیٰ خوشی سے اس کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ بھائی احان آگے بڑھ کر ہاتھ ملاتا موسیٰ کے بال بگاڑتا ہے کیونکہ وہ حد سے زیادہ لاڈلا تھا جبران کا۔ اوئے مجنوں، چھوڑ اپنی لیلا کو۔ احان اسے پیچھے کھینچتا ہمیشہ بولا گیا جملہ دہراتا ہے جس پر سب مسکرا دیتے ہیں۔ اوئے چھچوڑے انسان، ہاتھ چھوڑ میرا۔ ان سب کی توجہ سامنے پڑتی ہے جہاں سے شیان اور عروج چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ عروج کب سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، آخر چڑ کر کہتی ہے، مگر سامنے دیکھ کر زبان دانتوں میں پھنسائے سر جھکا لیتی ہے۔ شیان ٹرالی کو ٹیبل کے ساتھ کھڑا کرتا عروج کے ساتھ جبران کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتا اس سے بغل گیر ہوتا ہے۔ وہ بھی گرم جوشی سے اسے ملتا صوفے پر اسے ساتھ لیے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دونوں اپنی زبان میں کوئی بات کر رہے تھے، میسا اور وہ دونوں تو سمجھ سکتے تھے، مگر عروج خاموش بیٹھی تھی۔ عروج میسا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ لڑائی کر رہی ہیں؟ وہ جھک کر اس کے کان میں پوچھتی ہے، جس پر وہ ہونٹ تر کرتی نہ میں سر ہلاتی ہے۔ تم انہیں چھوڑو، میں چائے سرو کرتی ہوں۔ میسا اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہہ کر اٹھتی ٹرالی سے چیزیں اٹھاتی سب کو سینڈوچ دے کر چائے کے کپس ٹیبل پر رکھتی ہے۔ مجھے آج رات نکلنا ہے۔ احان چائے کا گھونٹ لیتا ان دونوں سے کہتا ہے، کیونکہ ان کی بحث بڑھ بھی سکتی تھی۔ تم دبئی جا رہے ہو؟ جبران بات روک کر اسے پوچھتا ہے، جس پر وہ سر ہلا کر شیان کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ کو بھی لے کر جاؤ۔ شیان چائے لے کر سامنے رکھتا اس سے کہتا ہے، میں پہلے بھی لے جا رہا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا ہے۔ ان کی باتیں اب سمجھ رہی تھی کیونکہ وہ اب اردو میں بات کر رہے تھے۔ چلو میسا۔ جبران کھڑا ہوتا سا ہاتھ آگے کرتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ احان بھی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، روم میں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ عروج اٹھ کر شیان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ جبران بھائی تھے؟ وہ جبران کے پیٹھ کی طرف اشارہ کرتی اس کی شرٹ کو چٹکی کی طرح پکڑ سے کھینچتی پوچھتی ہے۔ اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکتا ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ سنو۔ وہ دوبارہ ویسے اسے کھینچتی اسے بلاتی ہے، میرے فون میں کتنی جاسوسی کی؟ وہ آنکھوں کو سکڑ کر پوچھتی ہے، جس پر وہ سر کو نفی میں ہلاتا ہے۔ اشارہ یہی تھا جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر سے سنو۔ وہ دوبارہ سے اسے کھینچ کر اپنی طرف اس کا رخ کرتی ہے۔ وہ اسے نظر اٹھا کر دیکھتا ہے بوجھ کرتا ہے، کچھ نہیں۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر کہتی پیچھے ٹیک لگا لیتی ہے، چلو ہم کچھ دیر آرام کر لیں۔ احان کھڑا ہوتا اسے کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ عروج تھکن سے آنکھیں بند کرتی اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے۔ اوپر چل کر سو۔ وہ اسے سوتا دیکھ کہتا ہے، ہمت نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں آنکھیں موندے ہی کہتی ہے۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی ہے جس سے اس کی پرفیوم کی خوشبو اس کی نتھوں سے ٹکراتی ہے۔ وہ مسکرا کر تھوڑا اوپر ہو کر سر رکھتی بازو اس کے گلے میں باندھ دیتی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آتا اسے بیڈ پر لیٹانے کے بجائے چینجنگ روم میں لاتا ہے۔ یہ لو۔ وہ ڈریس نکال کر دیتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ بند آنکھوں سے چینج کر کے باہر آتی ہے۔ بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایسے ہی آ کر بیڈ میں پر بیٹھتی جلدی سے کمفرٹر میں گھستی سو جاتی ہے۔ وہ جو چینج کرنے واش روم گیا تھا باہر آ کر اسے سوتا دیکھ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ وہ لیمپ آف کرتا کمفرٹر اس پر صحیح کرتا بالوں کو پورا پیچھے کرتا ہے اور خود بھی آ کر دوسری سائڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ احان اور موسیٰ جا چکے تھے رات میں۔ عروج بغیر ناشتہ کیے ایگل کے گھر آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ پریشان نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہیں آ سکتی تھی۔ اس نے آج ہی سب صاف کر کے اسے بالکل پرفیکٹ کرنا تھا۔ وہ ایک روم جیسی بنی جگہ پر آتی ہے۔ وہ ایک بند جگہ تھی۔ ایک سائڈ پر پوری دیوار پر ایک ونڈو تھی جس پر بھی پردے تھے۔ وہ کل وہ بھی اتار چکی تھی۔ کپڑے سارے صاف ہو کر آ چکے تھے۔ وہ فی الحال چینج نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے انہیں واش کروایا تھا، ورنہ وہ کتنے سالوں سے میلے تھے۔
وہ شخص وہاں بس اندھیروں میں خود کی تلاش کے لیے آتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے روشنیوں سے نوازنے کے چکر میں وہ اپنا آپ اندھیروں میں کھونے والی ہے، ان آنکھوں میں سانس جگا کر اپنی آنکھوں کو خالی کرنے والی ہے، لہجہ کو نرم کرنے کے لیے خود کو خاموش کرنے والی ہے۔ اگر وہ جان بھی جاتی شاید تب بھی وہ جو کر رہی تھی وہی کرتی۔ وہ اسے نہ جانے کس احساس کے تحت اندھیروں میں بھٹکتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں خالی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، بے سکون کرتی تھی۔ وہ اسے سکون سے واقف کرا کر خود بے سکونی کو گلے لگا سکتی تھی، اور وہ اس احساس کو سمجھنے سے بھی انکاری تھی۔ محبت یہ لفظ ذہن میں آتا تھا، مگر کچھ وقت میں بغیر جانے کہ کیسے۔ تو کیا ترس ہمدردی نہیں؟ اگر اسے روشی میں ہمدردی یا ترس دکھتا تو وہ اسے بھی اپنا آپ چھپا جاتا۔ بس وہ یہیں آ کر رک جاتی تھی۔ جس شخص نے خود کو نہ جانے کتنے پردوں کے رازوں میں ڈھانپا ہے اپنا وجود، وہ کیسے اس کے سامنے کھول دیا، اور کیوں؟ وہ سچ اور جھوٹ بھی جانتی تھی، اس کا ہر ایک لفظ سچ تھا، یہ گواہی تھی دل کی۔ ہاں، اس کے بارے میں فیصلے دل لے رہا تھا اس کا۔ وہ کمرہ پورا صاف ہو چکا تھا، وہ اب چمک رہا تھا، سب اس کی محبت تھی، وہ دل سے اس گھر کے لیے سب کر رہی تھی۔ اس گھر میں پہلا قدم رکھے تھے کچھ دل سے محسوس ہوا تھا اسے، اس لیے یہ فیصلہ لیا تھا اور اسے اجازت بھی لے لی تھی۔ وہ اس کمرے کی الماری میں جان مازیں رکھتی اور اوپری حصہ میں قرآن پاک رکھتی، اسے بند کر کے ایک نظر اس کمرے پہ ڈالتی، باہر نکلتی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر الماری سیٹ کرتی، واش روم میں استعمال کے لیے سب رکھتی، دروازہ بند کرتی، باہر نکل کر بیڈ شیٹ کی تلاش کرتی ہے۔ سامنے ٹیبل پر سب ضرورت کی چیزیں موجود تھیں، اور وہ مخصوص خوشبو بھی یقیناً وہ شخص وہ سب لایا تھا اس کے بتانے سے پہلے۔ وہ کہاں تھا؟ وہ جانتی تھی وہ کچن میں ہی ہوگا۔ وہ لیمپ کو ان کی جگہ رکھتی، پلگ لگا کر بیڈ شیٹ اٹھاتی ہے، تکیوں کو پاس چیئر پر رکھتی، چادر بچھا کر تکیوں پر گلاب چڑھاتی، دونوں ہاتھ جھاڑتی ہے۔ پردے لگنے تھے وہ اور کام ڈن، مگر وہ کام وہ کرے یا نہیں جن آئے گا خود کرے گا۔ وہ ببراتی باہر نکلتی ہے اور کچن کی طرف رخ کرتی ہے۔ مسٹر ایگل، وہ جو ایپرن باندھے کچھ بنانے میں مصروف تھا، اس کے مسٹر ایگل کہنے پر کہکا لگا دیتا ہے۔ مسز ایگل، وہ مسکرا کر سر جھکا کر احترام کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے۔ وہ خود کا لہجہ پہچانتا دوبارہ سر تاثرات سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ سنو! وہ شیلف پر اس کے سامنے بیٹھتی اسے پکارتی ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر واپس کام کرنے لگتا ہے۔ اس نظر میں آگے بولنے کا صاف اشارہ تھا۔ پردے لگا دو، پھر اور کام بھی ہیں۔ وہ پاس سے چاکلیٹ اپنی طرف کھسکاتی اپنی طرف سے اس کی نظر سے بچاتی ہے، مگر ہائے! وہ اور اس کی نظر کچھ چھپ ہی نہ جائے۔ کوئی میٹھا نہیں کھانا نہیں کھایا تم نے؟ وہ اسے چاکلیٹ لے کر واپس رکھتا، اسے اتار کر چیئر پر بٹھاتا، سامنے ناشتہ لگاتا ہے۔ تم نے کر لیا تھا؟ وہ بریک فاسٹ دے کر پوچھتی ہے۔ نہیں، وہ لفظی جواب دے کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جاتا ہے۔ عروج بریک فاسٹ کے بعد برتن اٹھاتی اسے پردے لگانے کا کہتی ہے۔ اس کو پردے لگانے کے بعد بھیج کر وہ برتن دھو کر باہر نکلتی ہے، جہاں لیونگ ایریا کے پردے لگا رہا تھا وہ جو پردہ لگا کر نیچے اتر رہا تھا، مڑ کر اسے سوالیہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وال پر پکس لگانی ہے، وہ سامنے دیوار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ وہاں دیکھ کر کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، بعد میں اسے رکنے کا کہہ کر اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا جس میں الماری کچھ اور چیزیں رکھی گئی تھیں۔ وہ الماری کو کھول کر اس میں سے ایک باکس نکال کر پھونک مارتا، مٹی ہٹاتا اسے لیے باہر آتا ہے۔ وہ باکس لا کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی نظروں سے اشارہ کر کے کھولنے کا کہتا ہے۔ وہ اسے کھول کر اندر سے ایک مٹی سے بڑا کپڑا ہٹاتی، کچھ فوٹو فریمز نکالتی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک نکالتی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی پکس میں اس کے بابا نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی، کچھ میں اون کو انگلیوں سے پکڑ کر چلانے کی تھی، کسی میں اون کو کھانا کھلاتے، کسی میں اس کی ماں کو گدگدی کرتے لی گئی تھی، ایک میں وہ اپنی بیوی کو سلیوٹ کر رہے تھے۔ بہت سی پکس تھیں، ان میں اون، موسیٰ اور میسا کی بھی تھیں، کچھ اب کی تھیں، شاید انہیں اب بھی وہاں رکھا جاتا تھا، کچھ قید لمحوں کو ان کے ساتھ رکھ کر خود کو ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اس میں ایک وش کی بھی تھی، جس میں وہ ٹیبل پر اورنج حجاب میں بیٹھی معصوم بچوں کی طرح منہ بنائے بیٹھی شیان کو گھور رہی تھی۔ وہ ان سب پکس کو دل کی شکل میں لگاتی، ان میں ایک اس کے ماں باپ کی وہی پک جس میں اس کے باپ اس کی ماں کو سلیوٹ کر رہے تھے، وہ لگاتی، اسے بھویں اچکاتی پوچھتی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ کچھ سجاوٹ کے لیے چیزیں کل ہی منگوا چکی تھی۔ وہ پورے گھر میں کافی ساری جگہوں پر پیاری سی لائٹ اور ڈیکوریشن کی چیزیں رکھتی، پورے گھر پر ایک نظر ڈالتی ہے۔ پرفیکٹ جنت! وہ گہرا مسکراتی ہے۔ مہوش اس وقت کالج میں موجود تھی۔ تقریباً پورا کالج خالی ہو چکا تھا، ایک دو لڑکیاں اور موجود تھیں۔ وہ انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، اس لیے کنٹین کی طرف جاتی ہے۔ اسے روزانہ ہی اب دیر سے
لینے آتے تھے، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی اس کے منہ پر رومال رکھتا ہے، اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ وہ مزاحمت کرتی، آخر میں بے ہوش ہوتی خود کو ڈھیلا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ شخص اسے اور دوسرا شخص ایک اور لڑکی کو وین میں ڈالتا ہے جس میں پہلے سے 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ خود وین میں بیٹھتے وین سٹارٹ کرنے کا کہتے ہیں۔ میسا جبران کے ساتھ اندر داخل ہوتی، اسے گلے ملتی ہے۔ واؤ عروش، یہ سب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت خوب یار۔ وہ پورا گھر دیکھتی، اسے داد دیتی ہے۔ جبران خاموشی سے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ عروش میسا کو لے کر کچن میں چل جاتی ہے۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ چیئر پر بیٹھ کر اس کے سامنے بٹھاتی پوچھتی ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ میسا سیب کھاتی پوچھتی ہے۔ آپ کا شوہر خروس ہے کیا؟ وہ انگلیاں چٹکاتی کہتی ہے۔ ارے نہیں، وہ مسکرا کر نام میں سر ہلاتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ سویٹ ہے، وہ اس کا گال سے لا کر کہتی ہے ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چائے بنانے کے لیے اٹھتی ہے۔ میسا جانتی تھی وہ یہ سوال کیوں کر رہی تھی، کیونکہ ان دونوں میں ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی اور جبران کو وہ یہاں چاہیے بھی نہیں تھی۔ وہ سخت دل نہیں تھا، وہ جان چکا تھا شیان کی کو محبت ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا وہ اپنی فیملی کے بغیر رہے۔ وہ پہلی نظر میں دیکھ کر جان چکا تھا جتنا وہ کہتے ہیں وہ بہادر ہے، وہ مانتا تھا وہ بہادر ہے مگر معصوم بھی ہے۔ وہ ان جیسی نہیں، نہ وہ جلاد ہے۔ وہ خون دیکھ کر ڈرتی نہیں ہوگی مگر کر بھی نہیں سکتی۔ وہ کون سا ان کا پورا سچ جانتی تھی۔ اس کا شوہر کیا ہے؟ وہ اس کی یہاں رہنے کے خلاف تھا۔ وہ اسے خواہ کی اذیت سے دوچار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ معصوم تھی مگر ہو سکتا تھا انہیں دھوکہ دے دے، تب کیا ایگل اسے معاف کر سکتا ہے؟ نہیں، محبت جو کر بیٹھا تھا، نہ سزا دے پاتا، نہ چھوڑ پاتا، نہ رکھ پاتا۔ وہ ان سب سے اس سے دو چار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر شیان کے آگے کوئی کچھ نہیں بول پاتا تھا۔ کل بھی اس نے خاموش کرا دیا تھا، اسے وہیں سب پتہ لگ گیا تھا، وہ ہر خبر جانتا تھا اور یہ شیان بھی جانتا تھا، وہ جانتا ہے۔ وہ چائے اور کچھ لوازمات باہر لا کر رکھتے وہیں ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ شیان آ چکا تھا اور اس وقت جبران اور وہ ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میسا انہیں سب کرتی عروج کو باتوں میں لگاتی ہے۔ تمہیں اپنی اسٹڈی سٹارٹ کرنی چاہیے، وہ چائے کا گھونٹ لیتی اسے کہتی ہے۔ جو چونک کر اس کا چہرہ دیکھتی ہے، وہ کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی، اس کے چہرے پر واضح تھا، مگر وہ فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بس کہتی اسے آنے کا کہتی اندر چلی جاتی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی فون نکالتی ہے۔ وہ اب سمجھی تھی اس شخص نے اس کا فون کیوں لیا تھا۔ وہ پاکستان کی سم یوز نہیں کر سکتی تھی، وہ ڈائل نہ کرتی تب بھی وہ اس سے واقف تھی۔ کسی پولیس کو یا کسی کو بھی وہ فون نہیں کر سکے گی، لازمی اس نے ایسا سسٹم کیا ہوگا، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ دھوکہ سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ فون نکال کر نمبرز چیک کرتی ہے، سب سیف تھے، جن سب کے پہلے تھے ماما بابا سب کا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنے بابا کے نمبر پر کال ملاتی ہے جو تیسری بیل پر ریسیو ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم بابا، وہ دوسری طرف سے فون اٹھتے خوش ہو کر کہتی ہے وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے بابا محبت سے دریافت کرتے ہیں۔ ہاں بابا میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ ماما کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ وہ ہلکی آواز میں پوچھتی ہے۔ ہاں بچے سب ٹھیک، تمہاری ماما کل کہہ رہی تھی تم سے بات کراؤں، مگر میں نے کہا آج کراؤں گا، دیکھو فون آ گیا۔ وہ اسے بتاتے ہیں بابا آپ پریشان نہیں ہونا پلیز۔ وہ جانتی تھی وہ پریشان تھے مگر وہ ٹھیک تھے، تو ان سب کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے تھا۔ بچے آپ رونق ہو، ہمارے آنگن کی بیٹی ہو، میری بازو ہو، میرا کیسے نہ پریشان ہوں، مگر اس دن جس نے تم سے بات کروائی، اسے بات کر کے تھوڑی پریشانی ختم ہوئی، نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے محفوظ ہاتھوں میں ہو تم، کوئی غم و تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ وہ آہان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ ایسے ہی کچھ دیر ان سے بات کر کے اپنی والدہ سے بات کرتی فون رکھتی بالکنی میں نکل آتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا اسے چھو کر گزرتی ہے۔ اس نے بالکنی میں جھولا رکھوایا تھا کل موسیٰ سے اور اسے سجایا بھی تھا۔ وہ جھولا پر بیٹھ کر پاؤں اوپر رکھتی، گھٹنوں کے گرد بازو باندھتی، آسمان دیکھتی ہے۔ اسے چاند کو دیکھنے میں ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ وہ ایسے ہی پیچھے ٹیک لگاتی، سر اوپر کی طرف رکھتی ہے۔ ایگل جو جبران اور میسا کو چھوڑ کر آیا تھا، اسے کمرے میں موجود نہ پا کر بالکنی میں آتا ہے۔ وہ اس کی خوشبو سے پہچان جاتی تھی، اس لیے کمرے میں اس کے داخل ہوتے وہ اس کی موجودگی جان گئی تھی۔ وہ چلے گئے؟ اس کے بالکنی میں آتے وہ پوچھتی ہیں ہم وہ کہہ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ وہ جانتا تھا اس نے نہیں پی، وہ اپنا کپ ہی لیے آیا تھا۔ وہ اس بات سے واقف تھا وہ زیادہ لوگوں کا جھوٹا نہیں پیتی۔ وہ اس کے سامنے اسے گھونٹ لے چکا تھا، وہ بس جاننا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کپ لے کر ایک سپ لیتی اسے واپس کرتی ہے۔ وہ جانے کیوں مگر دل کی خواہش پورا ہونے پر مسکرا دیتا ہے۔ وہ پیچھے ہو کر ٹیک لگاتا ہے، ایک بازو اس کے پیچھے سے گزار کر رکھتا ہے۔ وہ کبھی کسی کا جھوٹا نہیں پیتا تھا، یہ سب جانتے تھے، مگر جبران ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس لڑکی کے لیے اپنی جنون کو بڑھنے سے نہیں روک رہا تھا۔ وہ اس کی جھوٹی چائے پیتا، کپ
چھوٹی سی پڑی ٹیبل پر رکھتا ہے۔ وہ دونوں ایسے ہی کافی دیر خاموشی سے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر تہجد کے وقت وہ لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ موسیٰ اور جبران دبئی نہیں گئے تھے۔ جو کام کرنا تھا وہ اس کو شروعات میں مات دے کر اپنی موجودگی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں اس وقت پاکستان میں موجود تھے۔ مہوش اپنی آنکھوں کو مشکل سے کھولتی اپنے آس پاس دیکھتی ہے۔ وہ انجان جگہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب یاد آتے وہ پیشانی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے مگر بے سود، لڑکھڑا کر دوسرے قدم پر گر جاتی ہے۔ وہ زمین پر ہی لیٹی تھی، لڑکھڑانے سے وہ توازن برقرار نہ رکھتی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ برقع پہنے ہوئی تھی، سر پر حجاب کیا ہوا تھا، ہلکی ہلکی روشنی اوپر لگے روشن دان سے آ رہی تھی۔ وہ ایک بڑا سا گندا سا ہول تھا۔ وہ آنکھوں کو ہلکا سا مسلتی کہتی دباتی ہے کیونکہ نیچے گرنے سے اس نے سر نیچے لگنے سے بچانے کے لیے کونی کا سہارا لیا تھا جو شاید زخمی ہو گئی تھی۔ اس ہلکی سی روشنی میں وہ ارد گرد نظر دوڑاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی کالج کی ہی ایک لڑکی بے سود پڑی تھی۔ کچھ دور دیوار سے دو لڑکیاں بندھی تھیں، وہ دونوں ہوش میں تھیں اور اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں بھی خوف زدہ تھیں، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا اس نے اب دھیان دیا تھا۔ اس کے پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ پریشانی سے رو دیتی ہے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، وہ کہاں تھی اور کب سے تھی؟ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا شاید۔ وہ پہلے بھی تو اغوا ہوئے تھے مگر تب ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور عروج کتنی بہادر تھی، ذرا بھی نہیں ڈری تھی۔ کیوں؟ ہاں، اس کا یقین تھا خدا پر، اور جب یقین خدا ہو تو پریشانیاں نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، صاف نیتی ہو تو ڈر کیسا؟ یا اللہ میں کہاں ہوں، سب کتنا پریشان ہوں گے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہم کی عزتوں کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ کسی کو بھیج دے، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے۔ میرے مالک تو جانتا ہے میں کتنی کمزور ہوں، میرے اللہ سے تو ہی سہارا ہے میرا، میرے مالک تو بہت قریب ہے نا، بغیر کہے سب جانتا ہے۔ یا اللہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی اکیلی، اور یہاں بالکل اکیلی، میرے اللہ میں ڈر رہی ہوں، میرے اللہ تو ساتھ دے، میرا بچا لے۔ یا اللہ کسی جانور سے بچانا ہمیں، میرے مالک سب تیرے ہاتھ میں ہے، میرا بھروسہ تو ہے میرے اللہ۔ وہ ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھاتی بہتی آنکھوں سے اللہ سے لو لگاتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں مگر کیسے، یہ وقت نے بتانا تھا۔ موسیٰ اور ارحان اندر داخل ہوتے ہی اپنی پسٹل سے ساری گولیاں سامنے آتے لوگوں کے سینوں میں اتارتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خون ہی خون اور لاشیں تھیں۔ پاشا کہاں ہے؟ ارحان نہایت سرد لہجے میں ایک زخمی پڑے شخص کے سر پر گن رکھے پوچھتا ہے۔ موسیٰ اور ارحان دونوں کی نگاہوں میں خون نترا ہوا تھا۔ وہ وہاں، وہ شخص لڑکھڑا کر سامنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سامنے ایک دروازہ تھا شیشے کا، وہ اس کے بتاتے کھڑا ہوتا، اس کے ماتھے کے درمیان میں گولی مارتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ سب پاشا کا کام تھا، وہ جب سے جانے تھے بھوکے شیر بنے گھوم رہے تھے۔ اسے جتنی اجازت دی گئی تھی کیا وہ کم تھی، جو اس نے لڑکیوں کو بیچنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ لات مار کر دروازہ کھولتا موسیٰ کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھا شخص انہیں دیکھ کر فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم دونوں یہاں؟ وہ لہجے کو نارمل رکھتا پوچھتا ہے مگر موسیٰ آگے بڑھ کر اسے گردن سے دبوچتا ٹیبل پر اس کا سر رکھتا ہے۔ ارحان سامنے کھڑا زرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا موسیٰ کا جلادی روپ وہ جبران سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ بے حد صفاقی سے گلا کاٹتا ہے۔ منع کیا تھا نا، بغیر اجازت ہمارے خلاف چلے گئے، خوف نہیں آیا؟ موسیٰ کی آواز نہایت شفاف تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرتا ہے کیونکہ موسیٰ کی پکڑ نہایت مضبوط تھی۔ موسیٰ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا نیچے جھکتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے ماتھے پر رکھتا ہے۔ اسے یاد دلاؤ۔ وہ چاقو کو ماتھے پر پھیرتا شفافیت سے پوچھتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ سب باہر ایک ٹرک میں ہیں اور 4 کالج سے اغوا کیے، وہ سامنے کمرے میں ہیں۔ مجھے جانے دو، غلطی ہوگی، میں ایگل سے معافی مانگ لوں گا، ایک موقع دے دو۔ وہ ہاتھ جوڑتا اپنی موت کو سامنے دیکھ صرف فڑ فڑ بول دیتا ہے۔ موسیٰ ماتھے سے چاقو ہٹاتا پیچھے ہوتا ہے مگر اگلے ہی لمحے وہ چاقو اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے۔ آہ! وہ دل خراش چیخ مارتا ہے۔ مجھے ابھی چھوڑ رہا ہوں، پاکستان کا نام بھی زبان سے ادا نہ کرنا، اور یہاں آنے کا سوچنا بھی بد، نکل۔ وہ ٹانگ مارتا ارحان کے پاس آتا ہے، وہ اسے خون میں لت پت چھوڑتے باہر نکل جاتے ہیں۔ ارحان میں ٹرک کھولتا ہوں، سب لڑکیوں کو بازیاب کراتا ہوں، تم روم میں جاؤ، وہ آتا ہی ہوگا، آگے سب سنبھال لوں گا۔ وہ کہتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ موسیٰ چہرے پر ماسک لگاتا دروازہ کھولتا ہے۔ سامنے ہی ایک لڑکی بے ہوش اور 2 لڑکیوں لو دیوار کی سائڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی خوف زدہ تھیں۔ ایک سامنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں کی رسی کھولتا باہر بھیجتا ہے۔ وہ اس شخص کو مدد کرتا دیکھ باہر بھاگ جاتی ہے۔ وہ سامنے بے ہوش پڑی لڑکی کا چہرہ پاتا ہے، وہ ہلکی سی آنکھیں کھولتی خوف زدہ ہوتی ہے مگر وہ پیچھے ہوتا ہے، اس کے پاؤں اور ہاتھ آزاد کراتا ہے۔ باہر جاؤ، گھر پہنچا دی جاؤ گی۔ وہ چوتھی لڑکی کی طرف مڑتا اسے باہر جانے کا کہتا ہے۔ وہ گھر جانے کا سنتی لڑکھڑا کر باہر نکل جاتی ہے۔ وہ لڑکی اب بھی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہے اور اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھتا پکارتا ہے، ہے یو! اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ وہ دوبارہ آواز دیتا ہے۔
وہ اللہ سے باتوں میں اس قدر کھوئی تھی، نہ کوئی آہٹ نہ آواز سن رہی تھی۔ اس کی دوسری پکار پر وہ سر ہٹاتی ہے۔ مہوش کا نقاب نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی چہرہ اٹھاتی ہے سامنے ایل آ رہی کسی کو بیٹھے دیکھ وہ کسی کر پیچھے ہوتی ہے۔ وہ اسے پہچان جاتی اگر اس نے ماسک نہ لگایا ہوتا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ وجود بھی موجود ہو سکتا تھا۔ وہ اسے خود سے ڈرتے دیکھ چہرے سے ماسک ہٹا دیتا ہے۔ پرنسس، وہ ہلکی سی سرگوشی کرتا ہے۔ اس کا اس وقت پاشا کو گولیوں سے چھلنی کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر اس نے مہوش کو وہاں سے نکالنا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ یقیناً وہ آنے والے تھے۔ وہ سامنے اس جلاد کو دیکھ اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ تم سب نے دوبارہ اغوا کر لیا؟ وہ نم آواز میں پوچھتی ہے۔ وہ اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتا کھڑا ہوتا ہے۔ گھر چلنا ہے تو 2 منٹ سے پہلے میرے ساتھ پیچھے آؤ۔ وہ دروازے کی طرف مڑ کر قدم بڑھاتا سرد آواز میں کہتا ہے۔ وہ اسے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی صفائیاں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاچو سے اپنے سن چکی تھی، وہ اب ویسے نہیں ہیں، اور انہوں نے روز سے بات بھی کروائی تھی۔ اس کے چاچو نے سب بتایا تھا۔ اب وہ اللہ کا نام لے کر اٹھنے کی کوشش کرتی مگر وہ دوبارہ ان بندی زنجیروں سے گر جاتی ہے۔ وہ اس کی کراہ سن کر پیچھے مڑتا ہے۔ اس کی نظر اس کے پاؤں پر جاتی ہے جہاں زنجیریں تھیں۔ وہ جلدی سے اس کا پاس آ کر نیچے بیٹھتا، جلدی سے ان زنجیروں کو کھولنے میں لگ جاتا ہے۔ 5 منٹ میں دونوں پاؤں کھولتا، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کیونکہ اٹھنے اور ہلنے کے چکر میں زخم ہو گئے تھے پاؤں میں۔ وہ ایک ہاتھ آگے کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر شاید اس کی کہنی کافی زخمی ہو گئی تھی۔ وہ فرش تھا ہی ایسا خراب تھا۔ وہ اس کی آستینوں پر خون دے ہونٹ بھینچ لیتا ہے۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتا سہارا دے کر کھڑا کرتا ہے۔ وہ ہلکی سی منہ سے کراہ نکالتی ساتھ چلتی ہے۔ وہ مجبور تھا، اسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ پیچھے کے دروازے سے باہر نکلتا ہے۔ اسے دروازے کا صرف انہیں ہی علم تھا۔ موسیٰ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ بھی ماسک اتار چکا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر کار کی بیک سیٹ پر بٹھاتا ہے۔ موسیٰ اس کے پاس آتا آنکھوں سے سوال کرتا ہے۔ وہ اسے اس کی بھی وہاں موجودگی کا بتا کر اسے کار میں بیٹھنے کا کہتا ہے۔ وہ جانتا تھا اب پاشا کا انجام۔ وہ سر ہلاتا کار میں بیٹھ جاتا ہے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا کار سٹارٹ کرتا ہے۔ سویٹ گرل، پانی۔ موسیٰ پانی کی بوتل اسے دیتا نرمی سے کہتا ہے۔ اس کا ویسے بھی گلا خشک تھا۔ وہ ہچکچاتے اسے لیتی آدھی بوتل پی کر واپس کر دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی پانی تھا۔ احان کافی بار بیک مرر سے اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کا غصہ کا اس کی لال انگارہ آنکھیں اور تنی رگیں منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ ایک ہاسپٹل سے اس کی ڈریسنگ کروا کر اس کے گھر کے سامنے کار روکتا ہے اور دروازہ کھول کر لڑکھڑاتی باہر نکلتی ہے مگر موسیٰ احان کو دیکھتا ہے۔ چلو، وہ اطمینان سے کہتا باہر نکلتا اس کے پیچھے اندر جاتا ہے۔ اس کے گھر والے سب پریشانی سے وہیں موجود تھے۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے پاس آتے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ وہ سب سوال بھی کیے جا رہے تھے مگر وہ جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ان دونوں کو آتے دیکھ اس کے والد لپک کر احان کا کلر پکڑتے ہیں۔ موسیٰ غصہ میں آ کر بڑھنے لگتا ہے مگر احان اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیتا ہے۔ احان ان کا ہاتھ ہٹا کر مہوش کو دیکھتا ہے جو اپنے ہونٹ کھولنے کی کوشش کرتی انہیں روکنا چاہتی تھی مگر وہ بول نہیں پاتی اور مشکل سے آگے بڑھتی اپنے بابا کا بازو پکڑتی ہے۔ انہوں نے نہیں کیا، ہیلپ کی ہے۔ وہ مشکل سے لفظ ادا کرتی گہرے گہرے سانس لیتی ہے۔ تو کہاں تھی تم میری جان؟ بیگ وہیں گرا تھا، بچے بتاؤ۔ وہ جواب نہیں دے پاتی، مڑ کر احان کو دیکھتی ہے۔ اسے کچھ مافیا کے لوگوں نے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا میری بیٹی کا مافیا سے کیا تعلق؟ کیوں اغوا کیا تھا؟ اس کی ماں مہوش کو سینے سے لگاتی احان کو دیکھ کر کہتی ہے، وہ سب ضروری نہیں، یہ ٹھیک ہے، خیال رکھیے۔ وہ یہ کہتا مڑ جاتا ہے۔ اس شخص پر کیا یقین، اسی نے اغوا کیا ہوا تو؟ عروش کے بھائی کو احان نہ جانے کیوں پسند نہیں تھا۔ مہوش کو وہ عروش کی طرح ہی بہن مانتا تھا، اس لیے سامنے آتے کہتا ہے، تو کیا تم لوگوں سے ڈروں گا جو جھوٹ بولوں گا؟ وہ جلا دینے والی مسکراہٹ کر کہتا ہے اور موسیٰ کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ مہوش کی والدہ اسے کمرے میں لے جاتی ہیں، باقی سب وہیں لیونگ ایریا میں صوفوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے والد جب کالج گئے تھے تو وہاں نہیں تھی۔ گارڈ اس کا بیگ اور فون دیا تھا، یہی بتایا تھا اس نے کہ گارڈن میں گرا پڑا تھا۔ موسیٰ اور احان کی آج رات ہی واپسی تھی، اس لیے وہ سیدھا ایئرپورٹ روانہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی زیادہ پہچان نہیں تھی، اس لیے وہ ایسے جا رہے تھے۔ وہ ایئرپورٹ جیٹ بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ڈرائیو موسیٰ کر رہا تھا، احان باہر بھاگتے نظارے دیکھ رہا تھا یا کہیں گم تھا۔ وہ پہلے بھی تو نہیں بھول پا رہا تھا، اسے پھر سے سامنا ہو گیا تھا اور اس سے اپنے لیے بولنے کا اشارہ کرنا، اس کا آنکھوں میں دیکھنا، اس کا دل بغاوت کرنے کی خواہش کیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک نئے فیصلے سے یہاں سے جا رہا تھا، اسے نہ جانے اس کی قسمت میں
اب نہ جانے اس کی قسمت میں کیا تھا، اس محبت کی شروعات میں اختتام یا عروش ظہر کی نماز ادا کرتی باہر آئی تھی۔ شیان وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ میسا جو اپنے کمرے سے نکلی تھی، عروش اسے پکارتی ہے، ارے تم اٹھ گئی، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آتی کہتی ہے، ہاں کیا کوئی نہیں ہے یہاں؟ وہ آس پاس دیکھتی پوچھتی ہے، نہیں۔ شیان اور جبران اپنے کام پر، اس کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے، بڑے بزنس ٹائکون ہیں یہ، اور میرے ریسٹورنٹ ہیں۔ خیر اس پر پھر بات ہوگی، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ وہ باتیں کرتی کچن کی طرف بڑھتی ہے، وہ بھی سر ہلاتی کندھے اچکا کر اسی کے پیچھے کچن میں داخل ہوتی ہے۔ روش وہ جو روم میں بیٹھی مہوش کو کال کرنے لگی تھی، میسا کے بلانے پر فون رکھتی دروازہ کھولتی ہے۔ جی۔ میسا دروازہ کھولتے ہی اندر آنے کی اجازت لیتی ہے، وہ مسکرا کر اسے اندر آنے کا کہتی ہے، صوفے پر بیٹھتی ہے۔ بور تو نہیں ہو رہی تھی؟ مجھے لگا ہو رہی ہوگی اس لیے آ گئی، مسکرا کر کہتی ہے۔ صحیح کیا میں سچ میں بور ہو رہی تھی؟ وہ معصوم شکل بنا کر کہتی ہے، اچھا پھر میرے ساتھ چلو، میں نے آج شام پارٹی میں جانا، ڈریس چوز کروا دو۔ وہ کھڑے ہوتے کہتی ہے، چلیں۔ وہ کھڑے ہوتے مسکرا کر ساتھ باہر نکلتی ہے۔ وہ دونوں نیچے آتی میسا کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ میسا اپنی وارڈروب سے کچھ ڈریسز نکالتی بیڈ پر رکھتی ہے۔ یہ نہیں؟ میسا ایک اپنے ساتھ لگا کر آنکھوں سے پوچھتی ہے، جس پر وہ نہ کہتی دوسری ڈریسز پر نظر ڈالتی ہے۔ ایک بلو میکسی جس پر ہلکا سا کام تھا، وہ پارٹی کے لحاظ سے بحث تھی، یہ وہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ وہ اسے لیتی خود سے لگاتی مرر میں دیکھتی ہے، واؤ نائس چوائس، میں یہی پہنوں گی۔ وہ اس ڈریس کو سائڈ پر رکھتی اسے کہتی ہے، چلیں آپ ریڈی ہوں؟ مسکراتی ہوئی اسے کہتی باہر نکل کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ ایگل جو ابھی لوٹا تھا، اس نے بھی اس پارٹی میں جانا تھا، وہ جلدی سے اپنا سوٹ لیتا چینجنگ روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ نہ جانے کے برابر ہوتا تھا پارٹیز میں، مگر یہاں ماں اور بابا نے بار بار اصرار کیا تھا، جس وجہ سے وہ جا رہا تھا۔ روش کمرے میں نہیں تھی، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ وہیں تھا۔ وہ سوٹ چینج کر کے باہر نکلتا ہے، وہ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے نہایت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ روش مرر کے سامنے کھڑی بال باندھنے میں لگی ہوئی تھی، وہ ڈرائر سے بالوں کو سکھا چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اس کے بازو سے ہاتھ ٹچ کرتا آگے پڑا اپنا پرفیوم اٹھاتا ہے، اس کے سپرے کرتے وہ سانس روک دیتی ہے۔ ہمیشہ اس کے قریب آنے پر اس کی ایک بیٹ مس ہوتی تھی، کیونکہ اسے حد سے زیادہ وہ خوشبو اس شخص کی طرف کھینچ لیتی تھی، وہ جو بے دہانی میں اس کا اور اپنا عکس نہ جانے کب سے مرر میں دیکھ رہی تھی۔ شیان کے اس کی کلائی پر سپرے کرنے سے وہ ہوش میں آتی ہے اور مڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم دیکھتی ہے۔ وہ اس سے فاصلہ بڑھانے کے لیے ڈریسنگ سے لگ جاتی ہے، اس کی کلائی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ آئی نو پرفیوم اچھا ہے، وہ اپنی کلائی کی طرف اشارہ کرتی اسے پرفیوم لیتی ہے، شاید تمہیں بہت پسند ہے، وہ اس کی ناک مروڑتا کہتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی گھورتی ہے، پہلے چھوٹی سی ہے، غائب کرنی ہے؟ وہ اپنی ناک متلتی منہ بنا کر کہتی ہے۔ آئی وہ جو پرفیوم ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اچانک بجلی کی گرجدار آواز سے وہ دل سے ڈر جاتی ہے، ٹھا کی آواز سے پرفیوم اس کے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایم سوری، میں نے جان کر نہیں کیا، وہ جانتی تھی وہ ایکسپینسو ہوگا، اس لیے ڈر کر اسے کہتی ہے۔ ڈری کیسے؟ وہ باہر دیکھ کر اسے پوچھتا ہے، وہ جان کر بھی انجان بنتا ہے، بادل اچانک ہوا تھا۔ وہ پرفیوم کی کڑی بوتل دیکھ کہتی ہے، خیال سے ادھر آؤ، اسے احتیاط سے اپنی جانب کھینچ کر کان سے دور کھڑا کرتا ہے، ہم پارٹی پر جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ عروش اس کی بات پر حیران نظروں سے اسے دیکھتی ہے، وہ اسے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر موسم خراب تھا، یقیناً وہ اکیلی ڈر جاتی۔ موسیٰ اور ہان نے لیٹ آنا تھا، جاؤ۔ وہ اسے خاموش کھڑا دیکھ دوبارہ کہتا ہے، میں کیوں؟ وہ اپنی ٹون میں واپس آتی پوچھتی ہے، اس کے پکڑنے سے وہ وہاں سے کود کر اس کی کافی قریب کھڑی تھی، وہ اس کے کولون کی خوشبو بری طرح اس پر اثر انداز کر رہی تھی۔ وہ فاصلہ بڑھا لیتی ہے، وہ اس کی بات اگنور کرتا کبرڈ کھول کر اس میں سے ایک بلیک لانگ فراک نکال کر اسے پکڑاتا ہے، وہ لیے بغیر آنکھیں سکڑ کر اسے گھورتی ہے، وش گو، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ اسے زبردستی ہاتھ میں سوٹ پکڑاتا چینجنگ روم کی طرف بھیجتا ہے، وہ منہ بناتی اندر گھس کر غصہ میں ڈھا کی آواز سے دروازہ بند کرتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا وہیں گھڑی پر ٹائم دیکھتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ وہ 5 منٹ بعد منہ بنائے وہ لانگ فراک نیچے جینز کے ساتھ پہنے باہر نکلتی ہے، اس پر ہلکا سا کام تھا، بازو اس کے پسند کے تھے اور گلا بھی، وہ یقیناً سب جانتا تھا اس کے بارے میں۔ وہ لٹھے مار انداز میں
सैंडल्स पहनती घड़ी होती है। वो इसके खड़े होते, इसका हाथ पकड़े बाहर लाता, सीढ़ियाँ उतरता, मीसा के रूम का डोर नॉक करता है। मीसा के दरवाज़ा खोलते इसे रूज को तैयार करने का कहता है। जिब्रान के साथ बाहर निकल जाता है। वो इसकी पेट गुस्सा से घूरती मीसा के साथ मुंह फुलाए बैठती है। अरे क्या हुआ, नाराज है शियान का बेबी? मीसा हंसी कंट्रोल करती है। क्या? नहीं मतलब हद है। मैं क्या आपको चुड़ैल नजर आती हूँ जो इसका बेबी? जिन है वो हाथ झुला झुला कर अपनी ब्रास निकालती है। हाँ हाँ, मीसा पेट पकड़ कर लूट फूट हो जाती है। क्या है, सच ही कहा, चलने जल्दी करें फिर से टपक पड़ेंगे जिन बाबा। वो ड्रेसर के सामने आती इसे कहती है, मगर मिसा ने हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो मुश्किल से हंसना रोकती, चीज़ें निकाल कर इसके सामने रखती है। तभी दरवाज़ा नोक होता है। वो दरवाज़ा खोलती 2 मिनट बाद हाथ में हिजाब लिए रूश के पास आती है। वो जानती थी यकीनन वही दे कर गया होगा क्योंकि इसने दुपट्टा किया हुआ था। चलो हिजाब कर लो फिर मैं मेकअप कर दूँ। वो हिजाब इसे देती, लिपस्टिक के शेड्स चेक करती है। वो जल्दी से कैप के साथ हिजाब करती बैठती है। मिसा इसे लाइट सा मेकअप करके पीछे होती है। लुकिंग गॉर्जियस। वो इसका पूरा जायज़ा लेती, खुलकर तारीफ करती है। वो ब्लैक शूज़, ब्लैक हिजाब पहने, लाइट सा मेकअप किए नहायत जाजिब लग रही थी। फ्रॉक काफ़ी घेर वाला था। मिसा ने लाइट सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। वो काफ़ी खूबसूरत शेड था पिंक का। चलो शियान ऊपर है, ज्वेलरी पहन लो। वो इसके साथ बाहर निकलती, इसे ऊपर जाने का कहती है। वो जिब्रान के साथ बाहर निकल जाती है। वो पहले निकल रहे थे अलहदा। वो दोबारा मुंह फुलाए ऊपर की तरफ रुख करती है। वो किसी से नाराज़ नहीं होती थी, मगर इसके सामने यूं मुंह फुलाए से बहुत मज़ा आता था। वो अपने एहसास से अनजान थी। वो शख्स इसका मान बन गया था, इसके दिल को मान था। वो इसे कभी टूटने नहीं देगा। दरवाज़ा को खोलती अंदर दाखिल होती है। विश स्टॉप। वो जो बेख्याली में ड्रेसिंग के सामने बारी थी, गल के कहने पर वो अपने कदम पर वहीं रुक जाती है। क्या भूल गई, सामने कांच है? वो इसे बाजू से पकड़ कर रुख अपनी जानिब करता मुँह उठाकर पूछता है, भूल गई? वो लठे मार अंदाज में जवाब देती है। वो इसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाता है। तुमने ज्वेलरी नहीं पहनी, हम लेट हो रहे हैं। वो सांस खारिज करता है, इसके हाथ देखता है जो खाली थे। वो इसे पीछे करता कबर्ड से इसके लिए एक बॉक्स लाता सामने करता है। वो दोनों होंठों अंदर करती इन्हें गोल शेप बनाती है। इसका मतलब नफ़ी करना होता है। वो इसकी हरकत पर मुस्कुराता रुकता बॉक्स खोलता है। इसका हाथ पकड़े वो बेड पर बैठता, इसकी गोद में बॉक्स रखता है, इसको खोलता है। इस बॉक्स में अलग अलग हिस्सा था, कुछ में रिंग्स, कुछ में नेकलेस और टॉप्स के साथ ब्रेसलेट, और इसकी फेवरेट चीज़ एक पायल भी थी। बंदे की प्राइवेसी कोई चीज़ होती है। वो हर वो चीज़ जो इसे पसंद थी वहाँ मौजूद देख खुश होती, मगर नरूठेपन से घूर कर कहती है। वो बात को इग्नोर करता है, इसमें से एक हिस्से से एक डब्बी निकालता है। वो ब्लैक कलर की खूबसूरत सी डब्बी थी। वो खोल कर इसका बायां हाथ पकड़ता चौथी वो खोल कर इसका बायां हाथ पकड़ता चौथी उंगली में वो रिंग पहनाता है। वो डायमंड रिंग काबिल तारीफ थी। इस पर एक नहायत कीमती नगीना इसकी खूबसूरती का चार चांद लगा रहा था। वो इसके हाथ में भी नहायत जच रही थी। मुझे अपना रिंग का साइज़ नहीं मालूम था। तुम्हें कैसे पता? एग्जैक्ट। वो आंखें सुकड़ती पूछती है, क्या हम ये ज़रूरी बातें बाद में कर सकते हैं? वी आर गेटिंग लेट वुमेन। वो अब वही ईगल की शेप वाली रिंग जो इस उंगली से निकाल चुका था इसके बाएं हाथ की शहादत की उंगली में पहना देता है। वो बॉक्स से ब्रेसलेट निकाल कर इसकी कलाई में पहनाता। वो बॉक्स बंद करता, दोबारा इसी कबर्ड में रख देता है। इसका फ्रॉक पाँव को छू रहा था। वो खड़ी होकर अपना जजा लेती, शॉल को कंधों पर करती, इसके साथ बाहर निकल जाती है। फ़ोन में को टाइप करता आगे चल रहा था और वो इसके पीछे। वो आज पहली बार बाहर निकलने वाली थी खरूस। वो इसे हमेशा की तरह सर्द तासुरात देखती बरबराती है। वो कार का दरवाज़ा इसके लिए खोलता और शॉल संभाल कर अंदर बैठती है। वो दरवाजे को बंद करता, ड्राइविंग सीट पर बैठता, कार स्टार्ट करता, बाहर निकलता है। आसपास अंधेरा था। वो मुंह बनाकर फ़ोन यूज़ करने लगती है। वो फ़ोन को देख कर जाने क्यों बोर होती, अपनी शहादत की उंगली में पहनी अंगूठी घुमाने लगती है। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो एक घर के सामने कार रोकता है। वो नहायत शानदार, खूबसूरत और वसीह था। वो और बाहर निकल कर इसकी तरफ आता है, इसकी साइड का दरवाज़ा खोलता है, इसका हाथ पकड़े बाहर निकलता है। वो इसके गिर्द बाजू बांधे इसके साथ अंदर दाखिल होता है। दरवाजे पर 2 गार्ड थे। इसके आते ही वो दरवाज़ा खोलते हैं और इसे लिए अंदर दाखिल होता है। अंदर लोगों का सैलाब उमड़ आया था। हर एज के लोग वहाँ मौजूद थे। वो इतने लोगों में आना पसंद नहीं करती थी। वो बेजारी से इसे देखती है, जो इसे आंखों से अपनी तसव्वुरात सही करने का कहता है। वो आगे बढ़कर हाल का दरवाज़ा खोलता है, अंदर बढ़ जाता है। अंदर एक डिसेंट सा माहौल था। कुछ कपल साथ थे और कुछ
بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک خاتون کی طرف بڑھتا ہے۔ شیان میرا بیٹا آ گئے تم؟ وہ عورت شیان کے ماتھے پر بوسہ دیتی نہایت محبت سے کہتی ہے۔ وہ محبت سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ عروش کی طرف اشارہ کرتی پوچھتی ہے۔ وہ سر کو خم دیتا ہے۔ اڑے بچے کیسی ہو؟ عروش کو گال چھوتی محبت سے پوچھتی ہے۔ السلام علیکم، احترام سے ان کا ہاتھ چھوتی کہتی ہے۔ اڑے میری بچی، وعلیکم السلام، آؤ بابا سے ملو۔ وہ ان دونوں کو لیے آگے بڑھتی ہیں جہاں بابا کھڑے میسا اور جبران سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ تینوں اردو میں بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس خاتون سے مل کر جان گئی تھی وہ کون ہے، اور وہ اس سامنے شخص کو بھی جانتی تھی۔ وہ وہی شیان کے بابا کے دوست تھے جن کے وہ بابا ہی کہتے تھے۔ اڑے دیکھیں شیان اور وہ بچی، وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں موڑتی ہے۔ کیسے ہو جوان؟ وہ شیان کو گلے ملتے کہتے ہیں۔ مسکرا کر سر ہلا دیتا ہے۔ اڑے شکر آپ سے تو ملے ہم بچے، کیسی ہو؟ میرے بچے بہت ذکر کرتے ہیں تمہارا۔ وہ عروش کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے کہتے ہیں۔ مسکرا کر انہیں سلام کرتی ہے جس کا محبت سے جواب دیتے ہیں۔ جبران میرے ساتھ آؤ۔ شیان کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سرد لہجے میں جبران سے کہتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ جبران بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جبران مسئلہ کیا ہے؟ وہ نہایت سرد لہجے میں سے پوچھتا ہے کیونکہ وہ عروش کی ان کے طرف بڑھتے بابا سے اس کی بات کر رہا تھا۔ لیجیے آ گئی وہ یہاں بھی۔ وہ یہ لفظ اس کے کہے گئے سن چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اسے کوئی دشمنی نہیں، مگر اس کی وجہ سے پولیس پیچھے لگ گئی ہے۔ وہ نہایت ہلکی آواز میں کہتا ہے۔ جبران اس سے کوئی تعلق نہیں تمہارا، کیا بابا مجھے بتانا پڑے گا؟ وہ سر نظروں سے اسے دیکھتا ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ ایگل واٹ اے سرپرائز، تم نے رونق بخش دی یہاں آ کے۔ ایگل کے آتے بہت سے لوگ ڈر کر خاموشی اختیار کر چکے تھے، مگر کچھ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک گینگسٹر اس کے پاس آتا خوشی سے کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس نے سلیو لیس ڈریس پہن رکھی تھی، بالوں کو کرل کیے آگے ڈالا ہوا تھا، ہونٹوں پر گہرے رنگ کی لپسٹک۔ ہے ایگل، آج کل کافی رومر سننے کو مل رہی ہیں، وہ لڑکی ایگل سے مسکرا کر کہتی ہے۔ وہ ایک سر نظر اس پر ڈال کر نیچے نظر پھیر لیتا ہے۔ روز جو میسا کے ساتھ کھڑی ماں اور بابا سے باتیں کر رہی تھی، ایگل کو کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا دیکھ اسے اور پھر لڑکی کو غصے سے گھورتی ہے چھچوڑا۔ وہ اسے اس لقب سے نوازتی منہ بنا کر بیٹھتی ہے۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ ماں اس کے پاس آتی پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، میں بور ہو رہی، مجھے زبردستی لایا گیا ہے، وہ معصوم سی شکل بناتی ایگل کی شکایت لگاتی ہے۔ اڑے میرا بچہ، میں آپ سے پہلے ملی ہوتی نہ اب تک ہماری بن چکی ہوتی۔ موسیٰ، آہان اور میسا بہت باتیں کرتے ہیں تمہاری۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ میں ابھی آپ سے بنا لوں گی، میں بہت بولتی ہوں۔ وہ ایگل سے نظریں ہٹاتی مسکرا کہتی ہے ہاں ہاں اچھا ہے نا۔ وہ محبت سے اس کا گال چھوتی اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگتی ہے۔